بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی 28 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں جے رام کا اسلام قبول کرنا۔ بات ہو رہی ہے دیبل کی علاقے۔ تو وہاں پہ رات کے وقت سونے سے پہلے داسو نے کئی بار نارائن داس سے جے رام کے واپس نہ آنے کی وجہ پوچھی، لیکن اس نے ہر بار یہی جواب دیا کہ شہر میں اس کے کئی دوست ہیں، کسی نے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا ہوگا۔ داسو کو جے رام کی ہدایت تھی کہ وہ اس کے واپس آنے تک نارائن داس کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگلے دن بھی اس نے توانو جے رام کی اس ہدایت پر عمل کیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے نارائن داس نے آ کر یہ خبر دی کہ جے رام کو ایک عرب کے ساتھ پنجرے میں بند کر کے شہر میں لایا جا رہا ہے، اور صبح سورج نکلنے سے پہلے ان دونوں کو شہر کے چوراہے پہ پھانسی دے دی جائے گی۔ معلوم ہوا ہے کہ اس نے بھرے دربار میں راجا کے سامنے گستاخی کی ہے۔ داسو نے یہ سنتے ہی شہر کا رخ کیا۔ لوگ شہر کے ایک پرنورنک چوراہے میں ایک بانس کے پنجرے کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ داسو اپنے مضبوط بازوؤں سے لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا پنجرے کے قریب پہنچا، اور پنجرے کے اندر زبیر اور جے رام کو ایک نظر دیکھنے کے بعد الٹے پاؤں لوٹ آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کا رخ کر رہا تھا۔ شہر میں آدھی رات تک چند پہرے داروں کے سوا تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ جے رام زبیر کو جنگل میں خالد، ناہید اور مایا سے ملاقات کا واقعہ سنا چکا تھا۔ چند پہرے دار سو چکے تھے اور باقی پنجرے کے قریب بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ زبیر نے موقع پا کر وہ رومال کہاں ہے؟ جے رام نے جواب دیا، وہ میری کلائی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، لیکن ہم دونوں کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے ہیں۔ کاش داسو کو ہماری خبر ہو جاتی۔ زبیر، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھو۔ ہمیں سورج نکلنے سے پہلے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، تمہیں اس وقت سب سے زیادہ کس بات کا خیال آ رہا ہے؟ میرے دل میں صرف ایک خیال ہے، وہ یہ ہے کہ اب تک خدا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کوئی مفید کام نہیں کر سکا۔ تمہیں مرنے کا خوف تو ضرور ہوگا۔ ایک مسلمان کے ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ موت سے نہ ڈرے، اور ڈرنے سے فائدہ ہی کیا؟ انسان خواہ کچھ کرے، جو رات قبر میں آنی ہو قبر ہی میں آئے گی۔ اگر میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو میں آنسو بہا کر انہیں زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے ایک افسوس ہے کہ ایسی موت ایک سپاہی کی شان کے شانے نہیں ہے۔ جے رام نے کہا، مجھے ابھی تک یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید ہم اس سزا سے بچ جائیں۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید ابھی بھونچال کے جھٹکے سے شہر مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ شاید بھگوان کا کوئی اوتار آسمان سے اتر کر راجا سے کہے کہ ان بے گناہوں کو چھوڑ دو، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ کبھی مجھے یہ امید سہارا دیتی ہے کہ شاید دریا سندھ اپنا راستہ چھوڑ کر دیبل کا رخ کر لے، اور لوگ بدحواس ہو کر شہر سے بھاگ نکلے اور جاتے جاتے ہمیں آزاد کر آ جائے۔ تمہیں اس قسم کا کوئی خیال نہیں آتا؟ نہیں، مجھے ایسے خیالات پریشان نہیں کرتے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر خدا کو میرا زندہ رکھنا منظور ہے تو وہ 1000 طریقوں سے میری جان بچا سکتا ہے، اور اگر میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو میری کوئی تدبیر مجھے موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتی۔ تو جے رام نے کہا، زبیر، کاش میں تمہاری طرح سوچ سکتا، لیکن میں جوان ہوں اور ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تم بھی جوان ہو، لیکن تمہارے سوچنے کا ڈھنگ مجھ سے مختلف ہے۔ زبیر نے کہا، تم بھی اگر میری طرح سوچنے کی کوشش کرو تو دل میں تسکین محسوس کرو گے۔ جے رام نے جواب دیا، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ زبیر نے کہا، جے رام، میری ایک بات مانو گے؟ تو اس نے کہا، وہ کیا؟ صبح ہونے سے زیادہ دیر نہیں ہے، میری اور تمہاری زندگی کے شاید تھوڑے سانس باقی رہے ہیں۔ میرے دل پر صرف ایک بوجھ ہے، اور اگر تم چاہو تو میں موت سے پہلے اس بوجھ کو اپنے دل سے اتار سکتا ہوں۔ جے رام نے کہا، میں اس پنجرے میں تمہارے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں اس لیے تیار ہوں۔
جयराम ہم نے زندگی کے چند مناظر ایک دوسرے کے ساتھ طے کیے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد ہمارے راستے مختلف ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو، جو اگر تم اس وقت بھی کلمہ توحید پڑھ لو تو میری گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے گی۔ اب اتنا ہی وقت نہیں کہ میں تمہیں اسلام کی تمام خوبیوں سے آگاہ کر سکوں۔ کاش میں جہاز پر اس ذمہ داری کو محسوس کرتا، لیکن اگر تم میری باتوں پر توجہ دو تو مجھے یقین ہے کہ تم جیسے نیک دل اور صداقت دوست آدمی کو صحیح راہ دکھانے کے لیے ایک لمبے عرصے کی ضرورت نہیں۔ جयرام نے کہا، اگر تمہاری باتیں مجھے موت کے خوف سے نجات دلا سکتی ہیں تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ زبیر نے کہا، اسلام انسان کے دل میں صرف ایک خدا کا خوف پیدا کرتا ہے اور اسے ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ سنو، یہ کہہ کر زبیر نے نہایت مختصر طور پر اسلام کی تعلیم پر روشنی ڈالی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بیان کیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے اسلام کی ابتدائی تاریخ کے واقعات بیان کیے۔ اختتام پر زبیر یرموک اور قادسیہ کی جنگوں کے واقعات بیان کر رہا تھا، اور جयرام یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ساری عمر تاریخ غار میں بھٹکنے کے بعد ایک ہی جست میں روئے زمین کی بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی چھلک رہی تھی۔ رات کے تیسرے پہر جयرام برسوں کے اعتقادات کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ زبیر نے پوچھا، اب بتاؤ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہوا ہے یا نہیں؟ جयرام نے کہا، میرے دل میں صرف ایک اضطراب باقی ہے، اور وہ یہ کہ میں نے موت کے دہلیز پر کھڑے ہو کر اسلام قبول کیا۔ کاش میں چند دن پہلے زندہ رہ کر تمہاری طرح نمازیں پڑھتا اور روزے رکھتا۔ زبیر نے جواب دیا، ایک مسلمان کو خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی قسط 29ویں قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ حافظ۔